طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے۔ خطرہ ہے، خطرہ کس کو ہے منافقت کا؟ اللہ نے سورہ صف میں دین کے حوالے سے تقاضے بتائے کہ دین کے لیے جہاد کرو، مال اور جان لگاؤ۔ اب جو شخص بھی دین کے لیے مال اور جان لگانے سے کتراتا ہے وہی شخص ہے جو رفتہ رفتہ منافق بنتا ہے، اور جب تک وہ اپنی غلطی مانتا ہے منافق نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے بہانے کرتا ہے، اب منافقت شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ جھوٹ نفاق کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگلی سٹیج کیا ہے؟ یہ قسمیں کھاتا ہے اپنے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور اس سے پھر اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں وہ ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ اور پھر اگلی سٹیج یہ ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو تحریک کا قائد ہوتا ہے، اس کو ایسے لوگوں سے شدید دشمنی ہو جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے میری یہ بزدلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے منافقت کے سٹیجز۔ جھوٹ، نمبر 2 جھوٹی قسمیں، نمبر 3 دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکنا، اور نمبر 4 مخلص کارکنوں اور تحریک کے سربراہ کے حوالے سے شدید بغض رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب منافق آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ اے نبی آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں، دل سے نہیں مانتے آپ کو رسول، اسی لیے آپ کے کہنے پر قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے، مال جان پیش کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور زبان سے آ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ جو قربانیاں دینے والے ہیں وہ آ کر اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، اپنے پورے طرز عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، ان کی غلامی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اب یہ ہے منافقت کی دوسری سٹیج۔ پہلی سٹیج جھوٹ، اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا، فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ جب بھی باز پرس ہوتی ہے قسم کھا کے بہانہ کر لیتے ہیں۔ تیسری سٹیج فصدوا عن سبیل اللہ، وہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، ان کا معاملہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ خلوص سے ایمان لائے تھے، ثم کفروا، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے، مال اور جان لگانے کے تقاضے سامنے آئے تو پیچھے ہٹ گئے، کفر کیا۔ فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، اب وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے تن و توش آپ کو بڑا متاثر کرتے ہیں۔ بڑے پیسے والے لوگ تھے وہی منافق بنے، بڑے بڑے سردار، ان کی خاص پرسنالٹیز تھیں، ان کی شخصیت کو دیکھ کر اے نبی آپ متاثر ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب محفل میں وہ بات کریں گے تو آپ بھی ان کی بات کو سنتے ہیں، سردار ہے سبھی اس کی بات کو سنتے ہیں، ویسے پیسے والا ہے لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ تنا لکڑی کا جس کو کہ سہارا دے کر کھڑا کیا گیا، ایک پتلا سا پودا ہے، جان ہے اس میں اپنے سہارے خود کھڑا ہوتا، اور موٹا سا تنا ہے، جان نہیں تو سہارا دے کے کھڑا کرنا پڑتا ہے، بڑے موٹے تازے تن و توش والے، ایسے ہیں جیسے کہ وہ تنے خشک لکڑی کے جنہیں سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو۔ یحسبون کل صیحۃ علیہ، ہر جو بھی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں کہ لو بھائی پھر تقاضا آ گیا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، پیسہ خرچ کرنے کا۔ ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہ دشمن ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یوفکون، یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا دور مل گیا، اللہ کے رسول کی صحبت مل گئی، بد نصیب دنیا کی محبت میں کتنی عظیم سعادت سے محروم ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اب چوتھی سٹیج، شدید نفرت تحریک کے قائد سے بھی اور صحابہ سے بھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ تمہارے لیے اللہ کے رسول بخشش مانگے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ،
تو بڑے نفرت سے، بڑے تکبر سے اپنے سروں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ برائتہم، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں، یسدون کہ وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اب ہے منافقت کی ہلاکت خیزی، کتنی مہلک بیماری ہے۔ فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لہم، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے محرومی، یہ ہے ہلاکت خیزی۔ اللہ کے رسول کی دعا استغفار بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک جھگڑا ہو گیا مہاجر اور انصاری صحابی کا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب ہم مدینے جا کے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ زید بن ارقم نے ان کی بات سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم سن صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا کہ تم نے یہ کہا ہے۔ عبداللہ بن ابی مکر گیا۔ اس پر 2 آیتیں نازل ہوئیں سورہ منافقون کی، آیت نمبر 7 اور 8، انشاءاللہ اب وہ پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا یفقہون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ منافقون کی آیات 7 اور 8 کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر پیش آیا۔ اس موقع پر جبکہ اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے اس غزوے سے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے 2 فتنے اٹھائے۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جس کا ذکر آیا سورہ نور میں، اور ایک دوسرا فتنہ اس نے کھڑا کیا۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا جانوروں کو پانی پلانے کے حوالے سے۔ انصاری صحابی نے انصار صحابہ کو دعوت دی مدد کے لیے، مہاجر صحابی نے مہاجر صحابہ کو دعوت دی۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ نے جا کے ڈانٹا کہ ابھی بھی تم نے جہالت کی پکار لگانی شروع کر دی ہے، یہ کیا تفریق ہے انصاری کی اور مہاجر کی؟ آپ نے جھگڑا ختم کرایا۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے خیمے میں انصاری صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ وہ تمہیں ہی کاٹے گا۔ بدبخت نے ایسی گستاخی کی اور اس نے کہا کہ بہت ہو گئی، اب مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن ارقم صحابی ابھی کم سن تھے آ کر اطلاع دی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کی ہے۔ آپ نے بلایا تو عبداللہ بن ابی مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل فرما دیں، آیت نمبر 7 اور 8 سورہ منافقون کی۔ زید بن ارقم کی بات سچی ثابت ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت ان میں جوش تھا، غیرت تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دے کہ میں اس شخص کو مار دوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، چھوڑو اس کو۔ حضرت عبداللہ بن ابی
عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے، ان کو اطلاع مل گئی، حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے، انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو خود ہی مار دوں، کوئی اور مارے گا تو مجھے خام خواہ اپنے باپ کے قاتل پہ غصہ آئے گا، تو آپ مجھے اجازت دیں تاکہ یہ کام میں خود ہی کر لوں۔ بڑے مخلص صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ لیکن حضرت عبداللہ کو شدید غصہ تھا اپنے والد کی اس حرکت پر۔ جب واپس جا رہے تھے تو تیز تیز آگے گئے اور مدینے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ سب کو جانے دیا، جب ان کا اپنا والد عبداللہ بن ابی آیا تو تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا مدینے جا کے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، عزت والے اللہ، اس کے رسول اور سچے مومن ہیں، اور تم ذلیل ہو، میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ چلایا چیخا کہ دیکھو میرا بیٹا ہے، میرے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ نے جا کے حضرت عبداللہ کو منع کیا اور اس عبداللہ بن ابی کو اندر داخل ہونے دیا۔ یہ ہے ایمانی کیفیت صحابہ کرام کی کہ ان کے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی تھی، نہ کہ خونی رشتوں کی۔ فرمایا ہم الذین یقولون، اور یہ منافق کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو اس پر کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ ہم نے ان کی مالی مدد کی ہے مدینے کے انصار نے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، امداد بند ہوگی، پیسہ نہیں ملے گا تو یہ خود ہی یہاں سے منتشر ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹائے گئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو جو زیادہ عزت والے ہیں وہ زیادہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، حالانکہ عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہ ہے منافقت کی چوتھی اسٹیج کہ مخلص جو بھی تحریک کے ساتھی ہیں ان سے شدید بغض پیدا ہو جانا۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں منافقت کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر بتائی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو منافق بنا دیتی ہے، یہ پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے۔ انسان دین کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتا اور ان کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اور حفاظتی تدبیر اب کیا ہے؟ یہ تو ہے سبب منافقت کا، مال اور اولاد کی محبت۔ حفاظتی تدبیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا داری کرتا رہے اور ساتھ اس کے ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح بھی وہ جو ہے وہ اس پر بھی کچھ پڑھتا رہے۔ یہ تو ایک نمائشی قسم کا ذکر ہے جو آج کل ہمارے یہاں رواج پاتا جا رہا ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے، ہر کام میں اللہ یاد رہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آدمی اللہ کو یاد رکھے کہ اس کام کے حوالے سے اللہ کی ہدایت یہ ہے۔ انسان تول رہا ہو تو یاد رہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، تولو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ باقی جو تسبیحات ہیں اور تکبیرات ہیں اور حمد کے کلمے ہیں، یہ ذکر کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی ذکر کی کیفیت میں آنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اصل ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، ہر وقت دل میں اللہ تبارک و تعالی یاد رہے، اللہ کے احکامات یاد رہیں کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ہے انسان ذکر میں ہے۔ تسبیحات بھی چلتی رہیں، جیسے میں نے خود ایک مرتبہ ایک بزرگ کو دیکھا، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تمام مناظر بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو یہ نمائشی قسم کی تسبیح ہے، اس میں روح نہیں ہے، اس میں کیا ہے، کچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح یہ ہے کہ آدمی کو واقعی اللہ تبارک و تعالی یاد رہے، تو یہ حقیقت میں تسبیح بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ،
اور جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا مال اور اولاد کی وجہ سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اگر کسی کو نفاق کا مرض لاحق ہو گیا، اس کا علاج اب کیا ہے؟ اس کا علاج ہے انفاق۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ مرض لاحق ہوا ہے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کی کیفیت آئے، فیقول، اور وہ فریاد کرے، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کیوں نہیں مجھے مہلت دیتا ہے قریبی مدت تک کے لیے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واکم من الصالحین، اور میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے۔ مرنے والا آخری وقت میں ہاتھ جوڑتا ہے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، میں ابھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اب میں بالکل نیک ہو جاؤں گا۔ لیکن نہیں، اس وقت جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو پھر ایسی کوئی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو مؤخر نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا جب کہ اس کا وقت آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ سورہ تغابن، نفاق اور اس کی ضد ہے ایمان۔ دل میں نفاق بھی دل میں ہوتا ہے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، اور حقیقی ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما۔ تو اب نفاق کے بعد ایمان، یہ موضوع ہے سورہ تغابن کا۔ 4 آیتوں میں ایمان باللہ، 2 آیتوں میں ایمان بالرسالت، اور 1 آیت میں ایمان بالآخرت، اور پھر 3 آیتوں میں ایمان لانے کی دعوت۔ یہ ہیں 10 آیتیں پہلے رکوع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کرے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، اختیار اللہ ہی کا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور شکر بھی اسی کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس اللہ نے تم سب کو بنایا، فَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے کچھ کافر ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور کچھ تم میں سے مومن ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو بامقصد، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورت گری کی ہے، اس نے تو تمہیں بہت ہی فرصت سے گویا بنایا ہے، بڑے اہتمام سے بنایا ہے، فاحسن صورکم، اور اس نے بہت ہی عمدہ کیا تمہاری صورتوں کو، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بالآخر اس کے پاس حاضر ہو کے جواب دہی کرنی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ تو ہو گیا میکرو ویو پورا، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا مائکرو جو ہے وہ ویو آ رہا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے، جو ابھی تمہارے تحت شعور میں ہے، ابھی کچھ عرصے بعد تمہارے شعور پر وہ بات آئے گی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ کی صفت علم پر بڑی عظیم آیت۔ یہ 4 آیتیں توحید باری تعالیٰ پر، اب 2 آیتیں ایمان بالرسالت پر۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ گئیں ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، تو وہ اپنے کیے کا وبال چکھ چکے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، دنیا کا عذاب چکھ چکے، اب یہ آخرت کا دردناک عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ فقالو، تو انہوں نے اعتراض کیا، اب بشر یہدوننا، کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ رسولوں کی بشارت کو بنیاد بنا کر اور ان کا انکار کر دیا کہ یہ ہماری طرح کے انسان رسول نہیں ہو سکتے۔ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، رخ پھیر لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے پھر شان استغنا برتا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ واللہ غنی حمید،
اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، حمید، اور اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ یہ دو آیتیں تھیں ایمان بالرسالت پر۔ اب ایک آیت ایمان بالآخرت۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل، اے نبی ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قسم کھانے والے کی ہستی، جس کو لوگ الصادق مانتے تھے، ایک سچا انسان قسم کھا رہا ہے، قسم ہے مجھے میرے رب کی، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا جو بھی تم نے عمل کیا۔ ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب اس کے بعد 3 آیتوں میں ایمان لانے کی دعوت۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو کہ ہم نے نازل کیا، مراد ہے نور ہدایت قرآن مجید۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کے جس روز اللہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ ہے ہار اور جیت کا دن۔ دنیا کی ہار بھی عارضی اور دنیا کی جیت بھی عارضی، لہذا یہاں کی کامیابی ناکامی کو سیریس نہ لو۔ اصل ہار اور جیت کا دن قیامت کا دن ہے۔ جو اس روز جیت گیا وہ جیت گیا، اور جو اس روز ہار گیا وہ بہت بری طرح سے ہارا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اب کون جیتا؟ جو ایمان لایا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اس نے عمل کیا اچھا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خطاؤں کو دور کر دے گا، اس کے نام اعمال سے خطاؤں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ والذین کفروا، ناکام کون ہوں گے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اب اس کے بعد دوسرے رکوع میں 5 آیتوں میں ایمان کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان واقعی گھر کر جائے، جن کے دل نور ایمان سے منور ہو جائیں، اب ان کے کردار اور ان کی سوچ اور ان کی فکر میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ حالات اور واقعات جو ہم پر وارد ہوتے ہیں، جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے بارے میں بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی بھی آنے والی، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، راضی برا رب، جو کچھ کیا اللہ نے کیا ہے، ضرور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، میں رو دھو کر اپنے بال جو ہے وہ نوچ کر اپنا گریبان پھاڑ کر اجر سے محروم ہو جاؤں گا، میرا مرنے والا واپس نہیں آئے گا، تو میں کیوں امتحان میں ناکام ہو جاؤں؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ میں صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں، رضائے رب پہ راضی رہے۔ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن اگر آ ہی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر راضی برضائے رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ان کے دل کو راضی برضا کی ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب وہ اعمال جو انسان کے وجود سے صادر ہوتے ہیں، ایک ہے وارد ہونے والے، ان کا ذکر آ گیا، جو صادر ہوتے ہیں ان کا رنگ کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اگر اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو پھر تمہارا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے، نظر آئے کہ یہ بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے رخ پھیر لیا، اطاعت نہ کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، عمل کروانا منوانا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمارا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہ ہو، اپنے اسباب پر نہ ہو، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو، اللہ پر توکل۔ میں نے پوری کوشش کی ہے، اسباب فراہم کر لیے ہیں، میرا کام نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اسباب ضرور فراہم کرو، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو، لہذا اسباب فراہم کیے جائیں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔ اسباب ممکن ہے پورے ہوں تبھی میرا کام نہیں ہوگا اگر اللہ نے چاہے گا، اور ممکن ہے کہ اسباب ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بغیر اسباب کے بھی میرا کام ہو جائے گا۔ یہ یقین ہر وقت اللہ کی ذات پر ہو۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اب اس کے بعد یہ تو ذاتی زندگی سے متعلق باتیں تھیں، اب بندہ مومن کا تعلق اپنے گھر والوں سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیوی سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، یہ محبتیں تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ یہ محبت اتنی آگے نہ بڑھیں کہ ہم اس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے احکامات ان کو پس پش ڈال دیں، بیوی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے، ایسا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ تمہاری بیویوں تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، سب نہیں، اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں صالح جو کہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لگاتی ہیں، اچھی اولاد بھی ہوتی ہے جو اپنے والدین کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن بہرحال اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ انہی کی وجہ سے اللہ کے احکامات سے غافل ہوتے ہیں۔ تو جو غافل ہو گیا اس کے لیے تو یہ بیویاں یہ اولادیں دشمن ہیں، لہذا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اب دیکھیے اللہ کے کلام میں کیا توازن ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ انسان جاتے ہی جیسی نظر پڑے بیوی اور بچوں پر تو انسان کہے تو میرے دشمن ہیں، ایک دم جو ہے وہ ان کو دیکھنا شروع کر دے شیر کی نگاہ سے اور ایک دم ان کو دشمن سمجھے۔ نہیں، فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرتے رہو، وَتَصْفَحُوا، دیکھی اندیکھی کرتے رہو، وَتَغْفِرُوا، اور درگزر کرتے رہو۔ تین الفاظ آ گئے توازن پیدا کرنے کے لیے کہ ڈنڈے کے زور سے اگر تم نے گھر میں تبدیلی کی کوشش کی وہ تبدیلی کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگی۔ خود تو ہوشیار رہو، خود اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی ترغیب سے، بڑی حکمت سے اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ گھر پہ جا کے تھانے دار نہ بن جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ بعض باتوں میں معاف بھی کر دیا کرو، کبھی کبھی اگنور بھی کر دیا کرو، کبھی کبھی درگزر بھی کر دیا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم بھی گناہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ معاف کرے، تو تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو۔ اس کے بعد جو جن کو ہم ایسٹس سمجھتے ہیں، بندہ مومن کا ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس کیا ہیں؟ ہمارا مال اور ہماری اولاد مستقبل میں ہمارے کام آئیں گے۔ فرمایا نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ایمان بیچ دو، اور اولاد کی محبت اور اس کا مستقبل سنوارنے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے تم گولو کے بیل کی طرح بس دنیا ہی میں لگے رہو اور اپنے دینی فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول جاؤ، ان کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی عاقبت داؤ پہ لگا رہے ہو۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارے مال تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے شاندار بدلہ۔ اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے، مال اس پہ بھروسہ مت کرنا، ایک ہی بیماری میں سارا مال نکل جائے گا، ایک ہی واردات میں سارا مال چھن جائے گا۔ اولاد بے وفا نکل سکتی ہے، اولاد تمہیں چھوڑ کر کہیں اور جا سکتی ہے، ان پر بھروسہ مت کرنا، بھروسہ کرنا صرف اللہ پر۔ فرمایا صرف اللہ ہے کہ جس کے پاس تمہارے لیے شاندار بدلہ ہے۔ اللہ کو راضی رکھو، نیکیاں کرتے رہو تاکہ اللہ خوش رہے۔
اب اس کے بعد آخر میں یہ ثمرات جو بیان ہوئے ایمان کے، یہ پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اپنی امکانی حد تک۔ واسمعوا وَاطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ یہ ہے ڈسپلن جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے قرآن مجید میں بار بار۔ فرمایا واسمعوا وَاطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ ہمیں نماز میں اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ دو، جب کہیں اللہ اکبر رکوع میں چلے جاؤ، چاہے تمہیں رکوع میں کتنا مزہ آ رہا ہو، لیکن نہیں جیسے وہ کہیں سمع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر امام صاحب نے نماز میں غلطی کی، 4 رکعت پڑھا رہے تھے، 2 کے بعد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے، تو تب بھی غلطی میں بھی ان کو فالو کرو، تب بھی ان کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا، انہوں نے تو غلطی کر دی ہے۔ یہ ہے ڈسپلن۔ فرمایا سنو اور اطاعت کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو مال اپنے ہی بھلے کو، اس مال کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ جو مال تم نے کھا پی لیا وہ تو برابر ہو گیا، وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ بچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا بکری ذبح کی تھی کیا ہوا؟ کہا کہ بس ایک دستی بچی ہے، باقی ساری بکری تو تقسیم ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، وہ ساری بکری بچ گئی، دستی تو ہم کھا پی کے کنزیوم کر دیں گے، وہ مال بچ گیا جو آگے بھیج دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ فرمایا مال خرچ کرو اپنے ہی بھلے کو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے کہ اللہم اکنی شح نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کی کمزوریوں سے بچا لے۔ جو کوئی بھی نفس کی کمزوریوں سے بچا لیا گیا فاولئک ھم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے بہترین قرض، اللہ کے دین کے لیے جو بھی مال آپ خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے، تو تم جو اللہ تعالیٰ کو دو گے قرض بہترین قرض، یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا چڑھائے گا، ویغفر لکم، مزید یہ کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بہترین قدردان اور بڑے تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم آپس میں جوڑا ہے۔ گھر کی زندگی، عائلی زندگی اگر خوشگوار ہو تو اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں سورہ تحریم میں۔ خدا نہ خواستہ گھر کی زندگی میں خوشگواری نہ ہو، آپس میں ناچاکی ہو، اختلاف ہو اور معاملہ علیحدگی تک پہنچ جائے تو کیا ہدایات ہیں، وہ سورہ طلاق میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے حوالے سے کئی احکامات اللہ نے سورہ طلاق میں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ، اب جمع کا صیغہ ہے، جب تم لوگ بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دیا کرو عدت تک کے لیے۔ عدت جو ہے وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی کہ 3 طہر یا 3 حیض، اس میں اختلاف ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے۔ 3 قروء تک عدت ہے، بعض نے کہا قروء سے مراد 3 طہر، بعض نے کہا قروء سے مراد 3 حیض۔ فرمایا کہ عدت تک طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور دوسری ہدایت
کہ اس عدت کو پورا کرو، جب تک عدت پوری نہ ہو خاتون کہیں اور نکاح نہ کرے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جو کہ تمہارا رب ہے۔ تیسری ہدایت، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے۔ عدت بیوی شوہر کے گھر میں گزارے، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیوی سامنے ہو تو شوہر کو دوبارہ بیوی کی طرف مائل کر دے اور کوئی رجوع کا امکان پیدا ہو جائے۔ عدت کے دوران اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت کے دوران شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ ہاں عدت گزر جائے اور طلاق 1 یا 2 دے رکھی ہیں، عدت گزر جائے، اب یہ طلاق بائن ہے، ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے لیکن اب نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا انہیں گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجنا، چوتھی ہدایت، اور نہ ہی وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کوئی بڑی کھلی بے حیائی کی ہو، کوئی بدکاری کی ہو، کوئی غلط کام کیا ہو، تو پھر ایسی عورت کا گھر میں رہنا پورے ماحول کو خراب کرے گا۔ ایسی صورت میں اس عورت کو گھر سے نکال سکتے ہو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، 5ویں ہدایت اس حصے میں پوشیدہ ہے کہ تمہیں کیا خبر کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ مراد یہ ہے کہ 3 طلاقیں مت دو، 1 یا 2 دو، تاکہ رجوع کی شکل پیدا ہو سکے، رجوع کا امکان رہے، اللہ تعالیٰ کوئی نئی شکل پیدا کر دے، اختلاف دور ہو جائے۔ تو لہذا لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو چھٹی ہدایت کہ ان کو بھلے طریقے پر روک لو اگر تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، او فارقوهن بمعروف، اور یا یہ ہے کہ انہیں جدا کر دو بھلے طریقے پر، خوبصورتی سے، اچھے طریقے پر۔ 7ویں ہدایت، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے 2 معتبر آدمی گواہ بنا لو۔ فقہ حنفی یا اہل سنت کے نزدیک 2 گواہوں کا حکم یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، اہل تشیع کے نزدیک یہ حکم وجوب کا ہے کہ ایسا ضرور کرو۔ طلاق بھی تب ہوگی جبکہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے، اور اگر رجوع دوبارہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی 2 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی کو قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ اس چیز کا باز اس کو کیا جا رہا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی کے حوالے سے بڑی عظیم آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ گھر کا نظام بغیر تقوی کے سے چل ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تقوی کی تلقین کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کر لیتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے، ہر فیصلے کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد 8واں حکم، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو کہ اب ایام ماہواری کے حوالے سے نا امید ہو چکی ہیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تم شک میں ہو، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، تو پھر ان کی عدت ہوگی 3 مہینے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان کی بھی کہ جن پر ابھی ایام ماہواری نہیں آئے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جن کے جو حمل والیاں ہیں تو ان کی عدت ہوگی یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی خطائیں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا۔ 9واں حکم، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، ان کو رکھو اپنے گھر میں جہاں پر تم خود رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران تم بیوی کو کوئی دوسرے درجے کی رہائش دے دو، اسے سرونٹ کوارٹر کے اندر بھیج دو، نہیں، عدت کے دوران ان کو وہیں رکھو اپنے گھر میں کہ جہاں پر تم خود رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور 10ویں ہدایت، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ تم ان کے لیے مشکل پیدا کر دو۔ گھر میں بیچاری عدت گزار رہی ہے اور تم تانے دے دے کر اس کا جینا دبر کر رہے ہو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، 11واں حکم، اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان کے اوپر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچے کو جنم دیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور 12واں حکم، پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کا بھی معاوضہ دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، 13واں حکم، آپس میں مشورہ کر لو معاملات کا بھلے طریقے پر، مشورے سے معاملات طے کرو۔ 14واں حکم، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں کوئی ضد پیدا ہو جائے اور خاتون بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے، اور یا یہ ہے کہ تم اس خاتون کو معاوضہ اس کی مرضی کے مطابق دینے سے انکار کر دو، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو پھر اس بچے کو دودھ پلائے کوئی دوسری خاتون، اس کی بھی اجازت ہے۔ 15واں حکم، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ جو وسعت والا ہے وہ خرچ کرے اپنی حیثیت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو پھر وہ اس میں سے خرچ کرے جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی کے مطابق جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ عنقریب مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ کتنے تفصیلی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں طلاق کے بارے میں۔ ہم پاکستانیوں کی بہت بڑی محرومی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قانون نکاح اور طلاق کا شریعت کے مطابق تھا، لیکن ہم نے اس قانون کو بھی تبدیل کر دیا۔ ہندوستان میں آج بھی وہ قانون شریعت کے مطابق ہے، ہم نے بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا۔ اب ذرا دیکھیے اگلے رکوع میں کہ جو قومیں اس طرح سے اللہ کے احکامات سے سرتابی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کتنا ناراض ہوتا۔ تو ہم پر جو سب مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں اور آپس میں ہم ایک دوسرے کا خون کر رہے ہیں۔ خون یہاں پر ہو رہا ہے صرف مسلمانوں کا۔ اگر فوج نے آپریشن کیا لال مسجد میں، سوات میں یا جنوبی وزیرستان میں، کس کو مارا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اور اگر رد عمل کے طور پر دہشت گردی کے واقعات بقول ہماری حکومت کے ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، تو کون مر رہے ہیں؟ مسلمان مر رہے ہیں۔ امریکہ ڈرون اٹیک کے ذریعے کس کو مار رہا ہے؟ مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ مسلسل ہمارا خون ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہماری شرارتوں کی وجہ سے، ہماری منافقت کی وجہ سے کہ جو ہم نے مچا رکھی ہے اس ملک میں۔ ذرا دیکھیے اللہ کا غضب۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے احکامات سے سرتابی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان بستی والوں سے حساب لیا، شدید عذاب، شدید حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے اس بستی کو عذاب دیا، برا عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، وہ بستی اپنے کیے کا ببال چکھ چکی، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور جو اس کا معاملہ ہے آخرت کا، عاقبت کا، وہ بھی خسارے والا ہوگا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، شدید عذاب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ اس ملک میں صحیح اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں جا کے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اے اللہ، تیرے احکامات توڑے گئے، تیرے دین کی خلاف ورزی کی گئی، مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے گئے، مسلمانوں کے خون کے لیے کافروں کو تمام سہولیات اس ملک میں دی گئیں۔ اے اللہ، ہمیں ظلم کے خلاف تھے اور ہمیں ظلم کے خلاف تحریک میں شامل تھے۔
اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہمیں معاف فرما دے، ورنہ فرمایا کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، الذین آمنوا جو کہ ایمان لا چکے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نصیحت نازل کر چکا ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے، ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول ہیں جو تم پر اللہ کی واضح کرنے والی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں۔ خالی کتاب کافی نہیں ہے، کتاب پلس رسول۔ اللہ ہمیں انکار سنت کے فتنے سے محفوظ فرمایا ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ ذکر وہ یاد دہانی رسول ہیں جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی واضح کرنے والی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کر رہے ہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، اس نے عمل کیا اچھا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کو بہت ہی عمدہ کر دیا ہے۔ ایک مشکل آیت نازل جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، اور زمین سے بھی انہی کی مانند، گویا آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف توجیہات کی جاتی رہی ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان تو بنائے ہیں تہبت ہے، سورہ ملک میں آ جائے گا طباقہ، اس کا مطلب ہے زمینیں بھی تہبت ہے۔ اب وہ کس طرح سے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جو ہمارا یہ آسمان ہے، شاید یہ کسی اور زمین کا اندرونی حصہ ہو، اور اس کے اوپر کی جو سرفیس ہے وہ کسی اور آسمان کے لیے زمین بن رہی ہو، یعنی ایک گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، تو ایک جو زمین کی آؤٹر پیریفیری ہے وہ شاید اگلے آسمان کے لیے وہ زمین بن جائے، یعنی ہمارے اس آسمان کی جو آؤٹر پیریفیری ہے وہ شاید زمین ہو کسی اور آسمان کے لیے۔ اقبال نے اس کو اسی طرح سے سمجھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، ہمارا فلک ہے اور شاید یہ کسی اور آسمان کے لیے زمین ہو، واللہ عالم۔ فرمایا یتنزل الامر بینہم، اللہ نازل کرتا ہے ان کے درمیان ان کے احکامات، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم، جب میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات بڑے خوشگوار ہوں، اس صورت میں قرآن کی ہدایت کیا ہے وہ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ اما احل اللہ لک، کیوں حرام ٹھہراتے اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہر زوجہ کے پاس جاتے تھے خیریت پوچھنے کے لیے۔ حضرت زینب کے ہاں ایک خاص قسم کا شہد آیا، انہوں نے زینب بنت جاش نے وہ شہد اللہ کے رسول کو پیش کرنا شروع کیا روز، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ ان کے ہاں لگ جاتا، باقی ازواج کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا احساس ہوتا کہ ان کو زیادہ وقت مل رہا ہے، ہمیں کم وقت مل رہا ہے۔ تو 2 ازواج غالباً حضرت عائشہ حضرت حفصہ، ان دونوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یہ جو آپ مغافیر کا شہد روز نوش کر رہے ہیں، اس کی جو بو ہے وہ ذرا پسندیدہ نہیں ہے، آپ مت پیا کریں۔ آپ نے سوچا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے کیوں کسی کو تکلیف ہو، آپ نے اس شہد کا استعمال ترک کر دیا۔
اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ کیا کہ آپ کیوں حلال کو حرام کر رہے ہیں. آپ کے امتی آپ کی محبت میں اس جائز چیز کا استعمال چھوڑ دیں گے. آپ آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آ کے اصلاح کرے. تو لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کو متوجہ کر دیا. لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں حرام کرتے ہیں اس کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تب تبغی مرضات ازواجک, بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں. واللہ غفور الرحیم, کوئی بات نہیں, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا, اللہ نے آپ کو بخش دیا, رحم کیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے طے کر چکا ہے تمہاری قسموں کا کھولنا. اگر تم نے قسم کھا لی ہے کہ میں آئندہ یہ چیز استعمال نہیں کروں گا, تو کفارہ دے کے دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دو. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں آ گیا ہمارے سامنے کہ 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ 2 ٹائم کا, نہیں تو انہیں لباس پہنا دو یا غلام آزاد کر دو, اور اگر نہیں تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے تو 3 دن کے روزے رکھو. واللہ مولاکم, اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ہے, پشپنا ہے. وَهُوَ العلیم الحکیم, وہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یہاں پہ ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تو بیویوں کو کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیا. ہمیں خطرہ کیا ہے کہ ہم بیوی کی خوشنودی کے لیے کہیں حرام کو حلال نہ کر لیں. تو لہٰذا گھر میں ہدایت یہ ہے کہ محبت مطلوب ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو آگے پیچھے کر دو. اب ذرا بیویوں کے لیے ہدایت فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اپنی بیویوں میں سے ایک کو کوئی بات بتائی اور کہہ دیا کسی کو بتائیے گا نہیں. فلما نبأت بہ, لیکن بہرحال انسان ہے, انہوں نے وہ بات بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, تو اللہ نے نبی پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ آپ کا راز نہیں رہا. عرف بعضہ, نبی نے ان زوجہ کو کچھ بات بتا دی کہ بھئی آپ نے میرے راز کو راز رہنے نہیں دیا. وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, اور کچھ بات سے اعراض بھی کیا. یہ نہیں کیا کہ بس جو ہے وہ ساری شکایتوں کے انبار لگا دیں, بلکہ تھوڑی سی شکایت کر دی کہ آپ نے میرے راز کو راز رہنے نہیں دیا. فلما نبأہ بہ, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو بتایا کہ آپ نے میرے راز کو راز رہنے نہیں دیا, قالت, تو فوراً زوجہ نے پوچھا من انباک ھذا, آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آپ کا راز فاش کیا. ان زوجہ کو گمان ہوا کہ میں نے یہ بات جس دوسری زوجہ کو بتائی ہے انہوں نے نبی کو بات بتا دی ہے, تو لہٰذا گمان ہوا کہ انہوں نے ہی میری شکایت لگائی ہے کہ جی میں نے آپ کا راز رہنے نہیں دیا. اللہ نے زوجہ کے اس گمان کی اصلاح کر دی, اللہ کے رسول نے اس گمان کی اصلاح کر دی, کہا کہ نہیں, مجھے اس نے نہیں بتایا جس کو آپ نے بات بتائی ہے, بلکہ قال نبأنی العلیم الخبیر, مجھے یہ بات بتائی ہے اس ہستی نے جو سب کچھ جاننے والی اور باخبر ہے, مجھے تو اللہ نے وحی کے ذریعے بات بتائی ہے. اب دونوں ازواج اللہ کے رسول سے کچھ ناراض ہو گئیں. ایک تو وہ زوجہ کہ جن کی اللہ کے رسول نے اصلاح کی, تو جب بھی اصلاح کی جاتی ہے تو ذرا ناگوار تو لگتی ہے. دوسری زوجہ کو شکایت یہ تھی کہ راز کی بات ان کو بتائی, مجھے نہیں بتائی, تو لہٰذا ان کو بھی ناراضگی ہو گئی. اور بلا شبہ ہمارا معاملہ اللہ کے رسول سے بالکل مختلف ہے. ہمارا معاملہ تو امتی اور رسول کا ہے, لیکن بیوی اور شوہر کا معاملہ ذرا جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اس میں اس قسم کی جو ہے وہ نزاکت آ ہی جاتی ہے. لہٰذا اس میں کوئی فطری باتیں ہیں, بالکل کوئی اس پہ وہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دونوں ازواج کو متوجہ کیا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, اگر تم دونوں کے دونوں توبہ کر لو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, لیکن اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف کوئی محاذرائی کی, فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ہیں, ان کے ساتھی ہیں. وجبریل, اور جبریل امین ان کے ساتھی ہیں. وصالح المؤمنین, اور صالح مومن بھی ان کے ساتھ ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن, قریب ہے کہ ان کا رب یہ چاہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں. ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بدل کر ایسی بیویاں لے آئے جو کہ تم سے بہتر ہوں. مسلمات, وہ اللہ کی تابعدار ہوں. مومنات, وہ صاحب ایمان ہوں. قانتات, وہ بڑی عاجزی اختیار کرنے والیاں ہوں, نبی کے ہر حکم کو ماننے والیاں ہوں. تائبات, وہ توبہ کرنے والیاں ہوں.
عابدات اللہ کی بندگیاں کرنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والیاں ہوں، سائحات لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والی، کم سے کم پہ قناعت کرنے والیاں ہوں، سیبات و ابکارا، ممکن ہے کہ شوہر آشنا ہوں، طلاق یافتہ ہوں یا بیوہ ہوں، وہ ابکارا، اور ممکن ہے کہ کنواریاں ہوں۔ یہ ہیں اللہ کے رسول کی ازواج، اللہ کے رسول کی ازواج کے لیے مطلوبہ اوصاف۔ چونکہ اللہ کے رسول نے کسی زوجہ کو بھی طلاق نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اوصاف ازواج مطہرات میں موجود تھے۔ اگر یہ اوصاف موجود نہ ہوتے تو اللہ کے رسول ان کو طلاق دے دیتے، اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے نکاح میں ایسی خواتین کو لاتا جن میں یہ اوصاف تھے۔ تو گویا ان آیات میں ازواج مطہرات کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ تو تھا حکم بیویوں کے لیے کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں اور محبت میں شوہر کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے شوہر کو کوئی دکھ پہنچے۔ اب اس کے بعد خاندان کی دوسری ڈائمنشن، اللہ تعالیٰ شادی کے بعد انسان کو اولاد دیتا ہے، اس اولاد کے حوالے سے انسان کی کیا ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ جو کام انسان کو لے جاتا ہو جہنم کی طرف، آدمی کو اس سے اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے۔ حرام کمائی، اس سے بچایا جائے، حرام جسم جہنم میں جلے گا، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ بےہودگی، بے-حیائی، فحاشی، ڈرامے، فلمیں، اشتہارات، بےہودگیاں، سورہ نور آیت 19، ایسا جو لوگ کرتے ہیں دنیا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اس کے علاوہ دین کا پر عمل کا مکمل تصور، جزوی اسلام پر عمل ہوگا تو دنیا کی رسوائی، آخرت کا شدید عذاب ہے۔ سورہ بقرہ آیت 85۔ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو پہلا حساب نماز کا ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ مدثر میں آپ پڑھیں گے کہ جہنمی فریاد کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے۔ تو ہر وہ کام کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہو، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سربراہ خاندان کا فرض ہے۔ اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کھلائے پلائے، انہیں رہائش دے اور ان کی دنیوی تعلیم کا اہتمام کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا وہ آگ کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ پتھر جس آگ کا ایندھن ہو اس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ بت بھی آگ میں جل رہے ہوں گے لوگ جن کی پوجا کرتے رہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے معمور ہیں اس آگ پر جو کہ بڑے تند خو ہیں، مزاج کے بھی تیز ہیں اور دل کے بھی سخت ہیں، کوئی ان میں رحم نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آج کا لاڈ پیار اولاد کے ساتھ دشمنی ہے۔ کیا کریں جی، بچہ رات کو دیر تک پڑھتا رہا ہے، کیا فجر میں اس کو اٹھائیں؟ دشمنی ہے، دشمنی کر کے ان کو ایسی جہنم کے حوالے کر رہے ہیں کہ جس پر ایسے فرشتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں۔ اور میں تو عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ اسکولوں میں داخل کرتے ہیں ذرا ایسے جو بڑی بڑی فیسیں ہیں ان کی، اور ہیں ذرا دور گھر سے، تو وین آتی ہے تو صبح 6:30 بجے ہم جا رہے ہوتے ہیں فجر کے لیے، اور بچوں کو لے کے تیار کر کے والدین روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ گاڑی میں بٹھائیں گے تو اسکول بھیجنے کے لیے جگائیں گے اور ہر طرح کی تکلیف اٹھائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھانے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہماری ترجیحات ہم کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج اگر نرمی برت رہے ہو، کیا کریں گی، بچہ پڑوس میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا تو میں نے خود پھر گھر پہ ٹی وی لایا، کیا کروں میں، مجھے پتہ اچھی چیز نہیں ہے پر کروں کیا میں کروں کہ میرا پڑوسی میرے بچے کو زہر دے رہا تھا، وہ کیوں دے، کیوں نہ میں خود اپنے ہاتھ سے دے دوں، یہ اس کا مطلب ہے، میں خود اسے تباہ کر دوں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو حوالے کرو گے ان فرشتوں کے جو بے رحم ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرت مت پیش کرو۔ اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو آیت نمبر 6 کے حکم کو نہ مانیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کریں،
انہوں نے اس حکم کا کفر کیا۔ آیات میں ربط ہے، یہ نہیں کہ پہلا حکم مسلمانوں کو اور دوسرے حکم میں ڈانٹ کافروں کو۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کے حکم کا کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج معذرت مت پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے نام اعمال سے تمہاری خطائیں مٹا دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز اللہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ دنیا میں توہین ہوئی ہے نبی کی بھی، طائف کے بازار میں توہین ہوئی ہے۔ خود آپ نے فرمایا کہ اللہ میں آپ سے شکوہ کرتا ہوں ہوانی علی الناس، جو آج میری توہین لوگوں کے سامنے ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو کرے گا نبی کو بھی اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بھی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی دوڑتا ہوگا، ایمان کا نور سامنے ہوگا، و بین ایدیہم و بایمانہم، اور جو اعمال کا نور ہے وہ ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ یہ مضمون تفصیل سے آ چکا سورۃ الحدید کے دوسرے رکوع میں۔ یقولون، وہ دعائیں کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے نور کو پورا کر دے۔ بعض کا نور اتنا کم ہوگا کہ صرف سامنے ہوگا، اور بعض کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ مکہ سے یمن تک کا علاقہ روشن ہو جائے۔ جتنا ایمان، جتنی قربانیاں، اتنا زیادہ نور۔ تو جن کا نور کم ہوگا وہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے نور کو پورا کر دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا نور کم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ یہاں پہ جہاد جنگ کے معنی میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ کے رسول منافقین سے لڑائی کرتے۔ فرمایا کہ منافقین کی سازشوں کو ناکام کیجئے۔ وغلظ علیہم، آپ منافقین پر سختی برتیے، آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ نے دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا ہے۔ گھر میں سربراہ شوہر ہے اور اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی اطاعت کرے، لیکن آخرت میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ آج زیادہ نیکیاں کرے گی، شوہر سے آگے نکل جائے گی، نیکیاں اس کی کم ہوں گی تو شوہر سے پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت سورہ تحریم کے آخری حصے میں بیان فرمائی۔ پہلی شکل وہ ہے کہ شوہر جنت میں ہوں گے اور انہی کی بیویاں جہنم میں ہوں گی، اور دوسری شکل کہ شوہر جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی جنت میں ہوگی۔ تیسرے وہ شکل کہ ماحول بھی اچھا ہے اور خاتون بھی اچھی ہے، پرورش کرنے والے بھی جنت میں ہیں اور جس خاتون کی پرورش کی گئی وہ بھی جنت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تحت تھیں، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، مخلص نہیں تھی، منافقت کی اور بظاہر ایمان لائیں لیکن ان کی ہمدردیاں کافر قوم کے ساتھ تھیں۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں عذاب قبر میں داخل کر دیا گیا، یعنی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ قیامت کے احوال ماضی کے صیغے میں بیان کرتا ہے، جس طرح ماضی کی بات یقینی ہے، ہو چکی، اسی طرح سے آخرت بھی یقینی ہے، واللہ عالم۔ اب اس کے بعد دوسری مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ کی سلام علیہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب کہ انہوں نے دعا کی کہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجَّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے بچا لے فرعون سے بھی اور اس کے کرتوتوں سے بھی، وَنَجَّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے بچا لے اس ظالم قوم سے۔ حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی اور فرعون وہ جہنم میں ہوگا۔ اب اس کے بعد تیسری مثال، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم سلام علیہا جو حضرت عمران کی بیٹی تھی، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ خاتون کے جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہیں، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے اپنے رب کی تمام باتوں کی بھی تصدیق کی اور اپنے رب کی کتابوں کی بھی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں تابعداری کرنے والوں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ ماحول بھی اچھا تھا، پرورش کرنے والے زکریا علیہ السلام تھے، اور خاتون بھی اچھی تھیں حضرت مریم۔ اسی طریقے پر اچھی بیوی اچھے شوہر کی مثال اس صورت میں آ چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات۔ برے شوہر اور بری بیوی کی مثال سورہ لہب میں آتی ہے، شوہر بھی جہنمی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی جہنمی، تو گویا چاروں اعتبارات سے مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سورہ ملک، اب مکی صورتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ان صورتوں کا اکثر و بیشتر موضوع ہے ایمان بالآخرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے کل اختیار، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہستی ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بنایا موت اور حیات کے سلسلے کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ زندگی ہماری بڑی طویل ہے، نہ جانے کب ہماری روح بنی تھی، روح کو اللہ نے سلایا، پھر اللہ نے اسے یعنی ایک موت دی روح کو، پھر زندہ کیا، دنیا میں بھیج دیا، پھر اللہ موت دے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا۔ تو موت اور حیات کا سلسلہ اس نے بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ کل زمیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند ہوا، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا کی ہے بڑی اہم، اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان کی بنیاد پر ہی ہماری ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا فیصلہ ہوگا، ہماری آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے، اور اللہ ہمیں اس زندگی میں اپنے احکامات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ زبردست ہے، بخشنے والا۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنائے 7 آسمان تہبت ہے۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی فرق، کوئی رخنا، کوئی عیب نہ دیکھو گے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ،
ایسا کرو کہ اپنی نگاہ کو دوڑاؤ۔ حل تری من فطور، کیا تمہیں رحمان کی اس تخلیق میں کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کررتین، پھر ایسا کرو کہ 2 بار دوڑاؤ اپنی نگاہ کو، یعنی دوبارہ تنقیدی نگاہ سے کائنات کو دیکھو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی ناکام ہو کر، وہو بصیر، اور وہ بالکل تھک جائے گی، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی عیب، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سمائے دنیا قریبی آسمان کو سجایا چراغوں کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں مار بھگانے کا ذریعہ بنایا شیطانوں کے لیے، وہ شیطان جو کہ اوپر جا کر سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ سنیں گے جہنم کا دھاڑنا، اور وہ غصے سے یہ ابل رہی ہوگی، اچھل رہی ہوگی، اس کے انگارے باہر نکل کر گر رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے اپنے جوش سے۔ کلما القی فیہا فوج، اور جب بھی اس میں ایک فوج داخل کی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو اس فوج سے جہنم پر مامور فرشتے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، ارے کیا تمہارے پاس کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے۔ فکذبنا، تو ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اے رسولو تم نہیں ہو مگر بہت بڑی گمراہی میں۔ وقالو، اور وہ جہنمی حسرت سے کہیں گے، لو کننا نسمع، اے کاش کہ ہم نے رسولوں کی بات سنی ہوتی، او ناقلو، یا خود ہی غور و فکر کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو پھر پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ والے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور چاہو تو تم اپنی بات کو چھپا کر کہو، یا تم اپنی بات کو علل اعلان کہو، اونچی آواز سے کہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو کہ سینوں میں ہیں۔ الا یعلم من خلق، ارے وہ کہ جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانتا؟ اس کو تو معلوم ہے کہ اس وقت اس انسان کا کون سا پرزہ، کون سا عضو کیا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے تو بنایا ہے۔ الا یعلم من خلق، ارے کیا وہ نہ جانے گا جس نے کہ بنایا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور بہت ہی باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنا کر دیا ہے پست، فامشوا فی مناکبہا، تاکہ تم اس کے کندھوں کے درمیان چلو پھرو۔ پہاڑ گویا زمین کے کندھے ہیں، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے، چلو پھرو اس میں، اس کے کندھے، اس کے پہاڑوں کے درمیان۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن یہ جان لو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ تمہیں اس اللہ کی طرف جی اٹھنا ہے، اور ان نعمتوں کا اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، ارے کیا تم امن میں ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ زمین کو تمہارے اوپر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جبکہ وہ زمین زلزلے کی وجہ سے لرز رہی ہو۔ ام امنتم من فی السماء، ارے کیا تم بے فکر ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر بھیج دے ایسی تیز ہوا کہ جس میں کنکریاں ہوں۔ فستعلمون کیف نذیر، تو پھر تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر میرے انکار کا کیا انجام ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، کیا وہ دیکھتے نہیں اپنے اوپر پرندوں کو، صافات و یکبزن، کہ وہ کبھی پر کھولے ہوئے وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی پروں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں، کبھی بغیر پروں کو حرکت دیے ہوئے وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔
اور کبھی باقاعدہ پروں کو حرکت کر کے اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ارے انہیں کس نے تھاما ہوا ہے سوائے رحمان کے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پہ اس کی نگاہ ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، ارے یہ ہے تمہارے لشکر، یہ بت یا یہ تمہارے بے بس معبود کہ جو تمہاری مدد کریں گے رحمان کے مقابلے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر نہیں ہیں مگر یہ کہ دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا، ارے یہ ہے تمہارے لاچار معبود کہ وہ تمہیں رزق دیں گے اگر رحمان جو ہے وہ اپنا رزق روک لے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں حد سے گزرنے میں اور بدکنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا، بھلا سوچو تو صحیح کہ جو چل رہا ہے اوندا اپنے منہ کے بل، جس کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی بسر نہیں کر رہا، زندگی اسے گزار رہی ہے۔ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ اللہ تعالی ہمیں بامقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھلا وہ شخص جو کہ اوندا اپنے منہ کے بل چل رہا ہے، اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو کہ بالکل سیدھے راستے پر، بالکل سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جس کا ایک واضح نصب العین ہے، اللہ کی رضا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ قل ھو الذی انشأکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے تاکہ تم علم حاصل کرو، اور جو بھی تمہیں کانوں اور آنکھوں کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوں تم دل کے ذریعے سے ان کا تجزیہ کر کے اپنے علم کو ترقی دو۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں سے کم ہی ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ قل ھو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اے نبی کہیے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اچھا بتائیے وہ قیامت کا وعدہ کب آئے گا اگر آپ واقعی سچے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی فرمائیے کہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کب قیامت آئے گی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، آئے گی ضرور، تمہارا حساب کتاب ضرور ہوگا، کب آئے گی مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن یہ ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فلما رأوہ زلفتن، جب وہ اس کو دیکھیں گے بالکل قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ کہ جو تم مانگا کرتے تھے، یہ ہے وہ قیامت۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اہلکنی اللہ، اگر بالفرض اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہمارے اوپر رحم کرے، تم چھوڑ دو ہمارے ساتھ کیا ہوتا، ہمیں اللہ ہلاک کرتا ہے یا ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمیں چھوڑ دو۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا، ہماری فکر چھوڑ دو، ہمارے ساتھ جو بھی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ تم جو اس وقت واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو، تمہیں کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ قل ھو الرحمن، اے نبی ان سے کہیے کہ وہ رحمان ہے، آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، گویا ہم پر تو وہ ضروری رحم کرے گا۔ وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تم ان قریب جان لوگے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر صبح کے وقت ہو جائے تمہارا پانی خشک، یعنی تمہاری نہریں خشک ہو جائیں، تمہارے دریا خشک ہو جائیں، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے پاس صاف ستھرا نثرا ہوا پانی لا سکے، کوئی ہے تمہارا معبود جو یہ سب کچھ کر سکے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کہا جو ہے وہ کچھ لوگوں نے بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، ارے یہ غار حرا میں جاتے تھے، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر مراقبے کرتے تھے، لگتا ہے کہ وہاں پر ان پر کوئی جن آ گیا ہے، معاذ اللہ، یہ مجنوں ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول پر دوسری وحی نازل ہوئی سورہ قلم کی 7 آیات کی صورتوں میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس غلط تصور کی نفی فرمائی، فرمایا نون، حروف مقطعات میں سے ایک حرف، اس کا اصل مفہوم کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی
اور جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں، یعنی آج تک کا پورا لٹریچر جو بھی لکھا گیا ہے اس کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ کوئی مجنون ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اتنا اعلیٰ کلام پیش کر رہا ہو، جس کا اتنا اعلیٰ اخلاق ہو، جو اتنا طہارت کا اہتمام کرنے والا ہو۔ آج تک کا پورا لٹریچر جو لکھا گیا اس بات کا گواہ ہے، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے تو اللہ کے ہاں ایسا بدلہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مسلسل آپ کے لیے نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے نبی ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون ہے جو کہ فتنے میں آ گیا ہے، کون ہے جو گمراہ ہو گیا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک ہے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو کہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ ولید بن مغیرہ بار بار آ کر اللہ کے رسول کو ترغیب دیتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کر لیں اور کوئی مشرکین کے ساتھ ڈیل کر لیں، کچھ ان کے شرک کو تسلیم کر لیں۔ فرمایا ہرگز آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں کو نہ مانیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں تو وہ بھی لچک دکھا دیں گے، آپ ڈھیلے پڑیں وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور خاص طور پر آپ اس شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہے اور انتہائی بے قدرہ ذلیل انسان ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو بہت تانے دینے والا ہے اور ادھر سے ادھر چغلیاں لگانے والا ہے۔ مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ معتدٍ، حد سے گزرنے والا ہے۔ اسیم، گناہگار ہے۔ عتل، اور انتہائی جو ہے وہ جاہل ہے۔ بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بدنام بھی ہے، ولد الزنا بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، ارے یہ اس لیے ایسی چودراہٹ دکھا رہا ہے کہ یہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، بڑے کڑیل جوان، انہی میں سے خالد بن ولید مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذا تتلیٰ علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تکبر سے کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ہم اس کی ناک پر داغ لگا کر اس کو ذلیل کریں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے مکے والوں کو ایسے ہی آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو۔ یہ باغ والے کچھ تھے کس زمانے میں گزرے، کوئی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے مستند، لیکن ان کے والد نے ایک باغ لگایا تھا۔ والد بہت نیک انسان تھے، لیکن اولاد نالائق نکلی۔ اولاد نے دیکھا کہ ہر سال پھل آتا ہے اور والد ہمارے غریبوں کو اس میں سے دیتے تھے۔ اولاد نے والد کے مرنے کے بعد کہا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، کوئی غریب اگر آئے اس کو جو ہے وہ بالکل باغ کے قریب نہ آنے دینا۔ اللہ نے پھر ان نوجوانوں کو، ان لڑکوں کو ایک آزمائش سے گزارا۔ مکے والوں کو اللہ نے ایسے آزمایا ہے جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ باغ کس نے لگایا تھا؟ ان نوجوانوں کے والد نے۔ شہر مکہ کو کس نے آباد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مکے والوں کے جد امجد نے۔ باغ والے کیا کر رہے تھے؟ نیکی سے روک رہے تھے۔ یہ مکے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ نیکی سے روک رہے ہیں۔ منع للخیر، نیکی سے روکنے والے ہیں۔ باغ والے کیا کر رہے تھے؟ چپکے سازشوں کے مشورے کر رہے تھے، چپکے کہہ رہے تھے دیکھنا تمہارے باغ میں کوئی داخل نہ ہو۔ یہ مکے والے بھی اسی طرح سے نجوہ کرتے تھے اور جو ہے وہ تنہائی کے اندر جا کر اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کے شروع میں یہ مضمون آیا، سورہ زخرف کے آخر میں یہ مضمون آیا۔ فرمایا انا بلوناہم، ہم نے مکے والوں کو ایسے آزمایا ہے، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جبکہ باغ والوں نے قسم کھائی، لیسرمنھا مصبحین، کہ وہ کل ضرور پھل کو اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، کوئی استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، بس کہا جی ہم تو کل ضرور پھل اتار لیں گے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر اس باغ پر اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پھر گیا ایک پھرنے والا، یعنی ایک آفت اس باغ کے اوپر سے گزر گئی۔ وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم، اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کہ اس کا پھل اتار لیا گیا ہو۔ فتنادوا مصبحین، تو پھر وہ پکارنے لگے صبح کے وقت، ان اغدوا علی حرثکم، ارے چلو چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم واقعی آج پھل اتارنے والے ہو۔
فانطلقوا، اب وہ چلے جا رہے تھے، وہم یتخافتون، اور چپ کے آپس میں مشورے کر رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر دیکھنا کوئی مسکین نہ داخل ہونے پائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور ایسے چل رہے تھے جیسے کہ وہ پوری طرح سے قادر ہیں اور بس جا کر پھل توڑنے والے ہیں۔ فلما رأوہا، تو جب انہوں نے باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، کہنے لگے ارے ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم تو غلط جگہ آ گئے ہیں، بل نحن محرومون، اور بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطہم، تو ان میں سے جو بہتر تھا اس نے یہ کہا، الم اقل لکم، ارے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، لولا تسبحون، اللہ کی تسبیح تم کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، کچھ اللہ کو بھی یاد کیا کرو۔ قالوا سبحان ربنا، وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ ہمارا رب پاک ہے، ہم اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو جیسے باغ والوں نے توبہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اسی طرح سے بالآخر مکے والوں نے بھی غلطی کا اعتراف کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر ان کی بڑی اکثریت ایمان لے آئی۔ تو بالکل جو ہے وہ دونوں کی مثال ملتی جلتی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے بعض نے بعض کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کی، قالوا یا ویلنا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہماری خرابی، انا کننا طاغین، بے شک ہم حد سے گزرنے والے تھے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، قریب ہے کہ ہمارا رب ہمارے لیے اس سے بہتر باغ بدل کر لے آئے، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، اس طرح سے آتا ہے عذاب، بلا عذاب الآخرت اکبر، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ہوں گے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ارے کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو ایک جیسا کر دیں گے، دونوں کو بخش دیں گے، دونوں کو جنت دے دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم یہ باتیں پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو کہ تم پسند کرو گے، ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، ارے کیا تمہارے لیے کوئی قسم ہے کہ جس کا پورا کرنا ہم پر قیامت کے دن لازم ہے، ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم فیصلے کرو گے۔ سلہم، اے نبی پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زعیم، ان میں سے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرنے والا ہے، ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک بھی ہیں، فلیاتوا بشرکائہم، تو لے آئے اپنے شریکوں کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ واقعی اپنے دعووں میں سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، اس روز پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا، کوئی اللہ کی تجلی ظاہر کی جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو سجدہ نہ کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے، وَهُمْ سالمون، صحیح سالم تھے لیکن سجدہ نہیں کرتے تھے، سنتے تھے حی علی الصلاۃ لیکن نماز کی طرف جاتے نہیں تھے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، بس اے نبی چھوڑیے مجھے بھی اور اس کو بھی جو اس حدیث، اس اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم درجہ بدرجہ انہیں وہاں سے عذاب میں لے آئیں گے کہ جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں، واملی لہم، میں خود انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان کیدی متین، بے شک جو میری تدبیر ہے بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں، فہم من مغرم میں مسکلون، کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں، ام عندہم الغیب، ارے کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں، فہم یکتبون، کہ وہ لکھ رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک، اے نبی اپنے رب کے فیصلوں کا انتظار کیجئے، ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، اذ نادا، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا مچھلی کے پیٹ میں، وہو مکظوم، اور جبکہ وہ انتہائی وہاں پر تکلیف میں تھے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اور اگر ان کے رب کی نعمت ان کو ڈھانپ نہ لیتی، لنبذ بالعراء، تو وہ پڑے رہتے چٹیل میدان میں، وہو مذموم، اور ان پر الزام ہوتا، فاجتباہ ربہ، تو ان کے رب نے انہیں چن لیا، فجعلہ من الصالحین، اور انہیں شامل کر دیا اپنے نیکوکار بندوں میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر تو اے نبی اس بات پر تلے ہوئے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ،
کہ اپنے نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پریشان کریں، آپ کو کنفیوز کریں۔ لما سمع الذکر، جب کہ یہ بدبخت آپ کی زبان سے قرآن سنتے ہیں تو اپنے نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد معاذ اللہ پاگل ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الحاقہ، وہ حق ثابت ہونے والی، وہ سچ ثابت ہونے والی، وہی اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الحاقہ، وہ حق ثابت ہونے والی۔ ملحاقہ، اور وہ کیا ہے وہ حق ثابت ہونے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ حق ثابت ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے بھی اس کھڑکھڑانے والی کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو جو سمود تھے ان کو ہلاک کیا گیا ایک ایسی آواز کے ذریعے سے جو حد سے گزر رہی تھی۔ واما عاد، اور جو قوم عاد تھی، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، انہیں ہلاک کیا گیا ایک ایسی تیز ہوا سے جو ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی، بے قابو ہو رہی تھی۔ سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ ہوا ان پر چھوڑ دی گئی 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ قوم اس ہوا کی وجہ سے ایسے پچھڑ گئی، ایسے گر گئی۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی پاتے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور آیا تھا فرعون بھی، وَمَنْ قَبْلَهُ، اور وہ قومیں بھی جو فرعون سے پہلے گزری ہیں، وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور وہ بستیاں بھی کہ جن کو الٹ دیا گیا تھا وہ سب کے سب آئی تھیں بالخاطیہ، خطائیں کرتی ہوئیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ان کو پکڑا اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وبال کا پکڑنا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، بے شک جب پانی حد سے آگے بڑھنے لگا، حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو ہم نے تمہیں سوار کر لیا تھا کشتی میں۔ اشارہ ہے قوم نوح کے عذاب کی طرف۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس کشتی کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ اس پورے واقعے کو یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو تھا چھوٹی قیامتوں کا ذکر جو آیا مجرم قوموں پر، اب بڑی قیامت کا ذکر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی ایک ہی بار۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائی جائے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر انہیں کوٹ کوٹ کے ایک ہی دفعہ برابر کر دیا جائے گا۔ زمین کو بھی کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز واقعہ ہوگی وہ واقعہ ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس روز بالکل بکھر جائے گا، بے بودا ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اے نبی اس روز آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8، یعنی 8 فرشتے۔ یومئذ تورزون، اس روز تم پیش کیے جاؤ گے
لا تخفى منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی انتہائی پوشیدہ چیز بھی خفیہ نہیں رہے گی۔ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، تو وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ارے یہ ہے میری کتاب، پڑھو اس کو۔ خوشی خوشی ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا۔ اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں خیال رکھتا تھا کہ میں اپنے اس حساب کتاب کو دیکھوں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جس میں پوری طرح سے خوش ہوگا۔ فی جنت عالیہ، بہت اونچے باغ میں ہوگا۔ قطوفہا دانیہ، باغ اونچا ہوگا لیکن اس کے میوے وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے کیے ہیں بیتے ہوئے دنوں میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کہ ہے میری خرابی، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے خبر نہ ہوتی میرے اس حساب کتاب کی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے افسوس کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال، میرا بینک بیلنس وہ میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، اور میری ساری کی ساری جائیدادیں وہ مجھ سے چھین لی گئیں۔ خذوہ فغلوہ، اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو اور پھر جکڑ دو اس کو۔ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ لو اس کو اور اس کے گلے میں توق ڈالو۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اس کو جکڑ دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمتوں والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے کوئی بھی گرم جوش دوست اس کا حمایتی نہ ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے زخموں کے دھون کے، اپنے زخموں کا دھون اس کو پینا پڑے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کھانے کو نہیں کھاتے مگر کہ خطا کار۔ فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں ان تمام چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو۔ وما لا تبصرون، اور وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، بڑے بڑے حقائق تمہیں نظر نہیں آ رہے، میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن مجید ایک عزت والے فرشتے کا لایا ہوا قول ہے۔ اس سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم میں سے کم لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم لوگ ہیں جو یاد دہانی حاصل کر رہے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض چند باتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہماری طرف منسوب کر کے، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ محض چند باتیں بنا لیتے ہمارے اوپر منسوب کر کے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ان کی رگے گلو ہم کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا جو ان کو ہماری اس پکڑ سے بچا سکتا۔ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ کلام محمد کا نہیں ہمارا نازل کردہ ہے۔ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ یاد دہانی ہے متقیوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ قرآن مجید یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی تسبیح کیجئے اپنے اس رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المعارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد نضر بن حارث ہے کہ جس نے جھولی پھیلا کر کہا تھا
دعا کی تھی، بددعا کی تھی اپنے لیے کہ اللہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ لیکن شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے کہ اس سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بالآخر ان کا دل دکھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی کہ اللہ اس قوم پر اب عذاب نازل کر دے، یہ قوم ستانے کی آخری حدوں کو پہنچ چکی ہے۔ اور آگے کچھ الفاظ آ رہے ہیں جو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی تائید کرتے ہیں۔ اگلی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا ہے اپنی قوم کے لیے۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں کے لیے اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں اس کی طرف فرشتے بھی اور روح الامین حضرت جبریل بھی علیہ السلام ایک ایسے دن میں کہ جس کی طوالت تمہاری گنتی کے حساب سے، تمہارے حساب کتاب کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ 1,000 سال کے معاملات زمین پہ نازل کرتا ہے، اور جب وہ معاملات جو ہے وہ اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہ 50,000 سالوں میں اللہ تک پہنچتے ہیں۔ واللہ عالم۔ فصبر صبرا جمیلا، اے نبی صبر کیجئے خوبصورت صبر۔ صبر کی تلقین کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ گویا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست محسوس ہوتی ہے کہ آپ ہی نے اپنی قوم کے سرکشوں کے خلاف اللہ سے عذاب کی بددعا کی تھی۔ اے نبی صبر کیجئے خوبصورت صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ اس عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس روز آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی، ولا یسأل حمیم حمیما، جیسے کہ دھنکی ہوئی اون، ولا یسأل حمیم حمیما، اس روز کوئی گرم جوش دوست کسی گرم جوش دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، آپس میں ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھیں گے۔ اس روز کوئی گرم جوش دوست کسی دوسرے دوست سے اس کا حال نہیں پوچھے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو نظر آ جائیں گے۔ یود المجرم، اس روز مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ وہ اپنے آپ کو اس دن کے عذاب سے بچا لے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر۔ اللہ سے کہے گا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے کسی طرح سے چھوڑ دو۔ وصاحبتہ وآخی، اور وہ اپنی بیوی کو فدیے میں دینا چاہے گا اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تہوی، اور اس پورے گھرانے کو کہ جس گھرانے میں وہ رہتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور وہ چاہے گا کہ زمین میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو دے دے فدیے میں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، ثم ینجی، اور پھر وہ چاہے گا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ انہا لظیٰ، بے شک وہ دہکتی ہوئی آگ ہے، نزعۃ للشویٰ، جو کلیجے کو کھینچ لینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے۔ تدعو من ادبر وتولی، اور وہ آگ تو بلاتی ہے اس کو جس نے کہ پیٹھ پھیر لی، اور جس نے کہ پیٹھ پھیری اور روگردانی کی، وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا اور اس کو خوب ڈھیر لگا لگا کر رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا ہی جی کا کچا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر پہنچتا ہے تو شور شرابہ کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے پہنچتی ہے کوئی خیر بھلائی تو اسے روک روک کے رکھتا ہے۔ یہ تو ہے کچا پکا انسان۔ ہاں، تربیت یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کو اللہ نے کہیں مومن کہا، کہیں محسن کہا، کہیں یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں مسلین۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، یعنی جو ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، سارا سال نمازیں پڑھتے ہیں، صرف رمضان کے نمازی نہیں ہیں، جو اپنی نمازیں ہر وقت ہر روز یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک طے شدہ حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور ان کے لیے جو کسی وجہ سے بھی محروم ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پورے طرز عمل سے بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا ہر عمل بتاتا ہے کہ ان کو حساب کتاب کا یقین ہے، اس لیے ان کا عمل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک نبی آپ کا ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، کہ اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ جنسی جذبات کی تسکین کے لیے جائز راستے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور شکل ڈھونڈی، زنا کیا، ہم جنس پرستی کی، کسی اور طریقے پر اس نے مادہ تولید خارج کرنے کی کوشش کی، فاولئک هم العادون، تو ایسے ہی بد نصیب حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ باجماعت مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی باغات میں عزت افزائی کی جائے گی۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو اے نبی کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں اور بائیں سے آپ پر ہجوم کرتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں حرم میں، یہ بدبخت آ کر آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، اور کیا ان میں سے ہر کوئی امید رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کلا ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں تخلیق کیا اس چیز سے کہ یہ جس کو جانتے ہیں، اپنے آغاز کو جانتے ہیں کہ کس چیز سے انہیں بنایا گیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ ہر وقت زمین کا کوئی حصہ مشرق بن رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے کہیں پر، اور ہر وقت وہ حصہ مغرب بھی بن رہا ہے، کہیں پہ غروب ہو رہا ہے، تو بے شمار مشرقیں ہیں، بے شمار مغربیں ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لے آئیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہرگز عاجز ہونے والے نہیں ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی چھوڑیے ان کو، یہ باتیں بنا لیں اور یہ کھیل تماشے کر لیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے ملیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس روز دن پر عذاب آئے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سرعا، جس روز کی نکلیں گے اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ کسی ہدف کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد، ان کی دعوت اور ان کی فریاد اللہ نے سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان انذر قومک، کہ خبردار کیجیے اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوا، اور اس کی نافرمانی سے بچو، واطیعون، اور اس کے لیے میرا کہنا مانو، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک معینہ مدت تک کے لیے مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور بے شک اللہ کی وہ طے کردہ مدت جب آ جائے گی تو پھر اسے مؤخر نہ کیا جا سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات میں بھی اور دن میں بھی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میری دعوت نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا
مگر یہ ہے کہ بھاگنے کا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک میں نے جب بھی ان کو دعوت دی،